وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ فرقان درس کا نمبر ہے 1695 اور آیت 73. آج کا موضوع، کیا قرآن پاک کو ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما. اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 73. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ، یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جب ان کو رب کی آیاتوں سے سمجھایا جاتا ہے، لم یخروا علیہا صما و عمیانا، تو ان پر وہ اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. تو عباد الرحمن کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اور گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ یہ جب گزرتے ہیں کسی بیہودہ باتوں سے تو شریفانہ طور سے گزرتے ہیں. اس کے بارے میں نے آپ کو بات کی بھی تھی، لیکن ایک تھوڑا سا میں اس میں مضمون بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہمارے ارد گرد جو ہے ایسا ماحول ہے جو بیہودہ ہے، لغو ہے، بے مقصد ہے، بے فائدہ ہے. لوگ لغویات میں مصروف ہیں. آج تمام دنیا بشمول تمام برائے نام مسلمانوں کے لغو زندگی گزار رہی ہے. تو لیکن اللہ کے بندے تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو لغویات وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا. تو بہرحال دیکھیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، صحبت کے اثرات ہوتے ہیں اور معاشرے کی بھی اثرات ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو ذاتی طور پہ یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں اور لغو زندگی نہ گزاریں. لغو کاموں میں شریک نہ ہوں، لغویات کے ساتھی نہ بنیں. لغو معاشرہ، لغو لوگ اور لغو کام، یہ ساری باتیں ہیں. اور دیکھیں، ہم اس میں مبتلا ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک مختصر بات کہہ رہا ہوں کہ جب انسان کا مقصد حیات اللہ نہ ہو، اللہ اس کی منزل نہ ہو، تو اس کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہو سکتا. اس کا رخ ہوگا دنیا کی طرف.
اور جب اللہ سے آپ رخ موڑ کے آپ دنیا کی طرف کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لغو کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ نماز بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں، تعجب نہ کریں میری بات پہ. من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے نماز پڑھی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا. اور جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کیا. جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا تو اس نے شرک کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے. اب ریا کا میں نے آپ کو مطلب بیان کیا ہے. ریا مطلب ہر وہ کام جس میں للہیت نہ ہو وہ ریاکاری میں شمار ہوگا. عباد الرحمن جو ہیں ہر کام میں ان کی اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، ان کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کا کوئی بھی کام، کسی بھی کام میں للہیت نہیں ہوگی، وہ دکھاوا ہوگا، وہ آباء و اجداد کی تقلید ہوگی. بس آج بھی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے میں تو یہود جو تھے وہ ریاکار تھے. اللہ ان کی منزل نہیں تھی، دکھاوا تھا، آباء و اجداد کی تقلید تھی. آج ہمارا جو دین ہے منزل اللہ نہیں ہے، ہم ریاکار ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے. مسلمان کیوں ہیں؟ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مجبوری ہے. فقط بات یہ ہے، یعنی ہم مجبور ہیں کہ ہم دنیا ہی کے یعنی ہم مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے پکاریں، یہ ہماری مجبوری ہے. اللہ کے راستے پر نہ چلنا بھی ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے آباء و اجداد تو اللہ کے راستے پر نہیں چلے. آج ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی منزل بھی دنیا ہے اور وہ بھی اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے، نہ چلنا چاہتے ہیں. اب یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ ہم نے اس صحبت کا اصل لے لیا ہے. لیکن صحبت جو ہے وہ بہت بڑا اثر ڈالتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ تم سچے لوگوں کو تلاش کرو اور ان کی صحبت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت میں رہو. تو نیک لوگوں کی صحبت آپ کو نیک بنا دے گی. اصل میں ہماری جستجو بھی نہیں ہے، ایک بات یعنی اس میں مزید بھی نوٹ کر لیں، ہماری جستجو بھی نہیں ہے کہ ہم نیک لوگوں کو تلاش کریں. اور جب آپ کی جستجو نہیں ہے تو پھر آپ متلاشی نہیں ہیں. عام طور پہ لوگ یعنی جن کو اولیاء اللہ کی ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک خاص خاکہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ اس نے مجاہدے کیے ہوں گے، کہیں غاروں میں بیٹھا ہوگا، پہاڑوں میں بیٹھا ہوگا، اور یا وہ کچھ کشف و کرامات کا حامل ہوگا، کوئی نہ کوئی کرامت اس کی ضرور ہو. تو یہ ہمارے ذہن میں ہے. ولی اللہ، اولیاء اللہ کا یہ ہمارے ذہن میں تصور ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے تو دیکھیں دلیل کی بنا پہ اللہ کی طرف دعوت پیش کی. جب آغاز کیا یعنی اس کا دعوت کا، اور یہ عام طریقہ کار ہے، صرف عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نکال لیں، باقی کسی آپ ثابت نہیں کر سکتے 1,24,000 پیغمبروں سے کہ کسی پیغمبر یعنی اپنی دعوت کے آغاز سے جو ہے وہ کوئی معجزہ دکھا کر اور اس نے دعوت پیش کی ہو. یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے.
موسیٰ اور ایک دو مطلب وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، لیکن یہ عمومی طور پر سمیت امام الانبیاء کے دعوت کی بنیاد معجزہ نہیں ہے، دلائل ہے، اور یہ قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں دلائل کی بنیاد، بصیرت کی بنیاد پر، عَلَىٰ بصیرت، عَلَىٰ وجہ البصیرت، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو بھی ہیں ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ اور ہم ڈھونڈتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو پانی پر چلتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو، اور آگ میں ہاتھ ڈالے تو آگ اسے کچھ نہ کہتی ہو، بیمار نہ پڑتا ہو، یا اس طریقے سے مطلب کوئی نہ کوئی ہم نے گھڑ لیے ہیں، یہ اپنے آپ دیکھ لیں جو بھی ہیں، لیکن آج عام طور پہ آپ دیکھ لیں کرامت کی بنیاد پر جو ہے پیری مریدی کا کام فیصلہ ہوتا ہے، ان کی تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، یہ مشہور بات ہے، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت جو ہے یعنی دین پر قائم رہنا، دین پر اللہ سے جڑے رہنا، یہ کرامت سے بلند چیز ہے۔ کرامت یا معجزہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں تو استقامت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی تو اصل تو استقامت ہے کہ وہ ہر حالت میں شاکر ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صفات ہیں، مومنوں کی صفات ہے۔ ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ مومن، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دیکھیں ولی اللہ کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں، ان کی علامت بیان فرماتے ہیں قرآن میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ افسوس یہ ہے کہ جب ایسی میں باتیں کرتا ہوں میرے ذہن میں یہ چلتا رہتا ہے کہ لوگ تو ان باتوں کو یعنی ان کے اپنے ذہن میں ایک تختی پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ ولی اللہ ہوگا تو ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اور چہرہ جو ہے شعلے مارتا ہوگا اور نورانی چہرہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور کوئی نہ کوئی کرامت لازمی ہم تصور کرتے ہیں۔ تو بہرحال میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کس کو اولیاء اللہ کہتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دیکھو، سن لو، خبردار کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب یہ کون ہے؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کر لی، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہے جو ایمان والے ہیں، سورہ بقرہ میں ہے یہ مضمون۔ تو دیکھیں، بہرحال میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا معاشرہ جو ہے یہ سب کے سب ہم سب لوگ لغو زندگی گزار رہے ہیں۔ لغو مطلب بے فائدہ، فضول، لا حاصل۔ ہماری کوششیں تو ظاہر کے لیے ہیں، اور ظاہر تو رہ جانے والا ہے، ظاہر کو تو ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں اللہ کے پاس۔ تو ظاہر آپ کی اتنی توجہ اور اتنی کوششوں کا فائدہ کیا ہوا؟ ایک آدمی مطلب کروڑوں روپے کما لیتا ہے، بینک میں رکھے رہتے ہیں، اتنا سونا ہے میرے پاس، اتنا یہ ہے، یہ جائیداد ہے، یہ پلازا میرا ہے، یہ فلانا میرا ہے، اور بیٹے ہیں اور نواسے ہیں اور نواسیاں ہیں اور پوتے ہیں اور پوتیاں ہیں۔ انسان ایک غرے میں ہوتا ہے، یہ میرا عہدہ ہے گریڈ 26، گریڈ 29،
اور میں آرمی چیف اور 3 اسٹار جنرل اور 4 اسٹار جنرل اور میں وزیر اعظم، یہ سارے ہمارے گھوم رہا ہے سر میں کہ ہم یہ ہیں. آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا، اچھا یا برا. اور ہم لوگ تو برا بھیجوا رہے ہیں، اچھا تو نہیں ہے. ہمارے میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بالکل بیکار بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کی نیت ہی لغو ہے. تو نیکی تو جب شروع ہوگی جب آپ ایمان لے آئیں گے، حقیقی طور پر یقین کر لیں گے اللہ پر کہ اللہ میری منزل ہے. آپ نے تو زندگی گزارنے کی تو نیت ہی خراب کر لی. آپ نے تو دنیا پر دھوکہ کھا لیا. آپ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کی تو نیکی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. آپ نے تو کلمہ طیبہ نہ سمجھتے ہیں، نہ آپ نے پڑھا ہے عملی طور پر، نہ سمجھا ہے. اور اگر کوئی سمجھ بھی جائے تو اس کے تقاضے پورے کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور جب تک دیکھیں آپ کی زندگی خالص نہیں ہوتی، کیونکہ الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کرو اور دین اللہ کے لیے خالص کر لو. ہم نے خالص کیا ہوا ہے دنیا کے لیے، بات ختم. آپ دیکھ لیں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی ساری جو بھی مصروفیات ہیں اس کو دیکھ لیں. ساری سوچیں ظاہر کے بارے میں ہیں، دنیا کے لیے. تو بہرحال اللہ اکبر. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم. آج کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جب ان پر ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں، سمجھایا جاتا ہے، ان کے اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ دین کی کوئی چیز، کوئی اصطلاح، کوئی علم ہمیں نہیں ہے حقیقی طور پر. اور دیکھیں، دین کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے. سچی بات یہ ہے، دین کو آج کا مسلمان، دین اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی منزل دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. تو دین تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو اللہ کا سب سے سیدھا راستہ آپ کو بتاتا ہے، اس کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے. ہماری منزل تو ظاہر ہے، دنیا ہے. ہماری نظر میں تو ہمارے پاس جو بھی ہے بس وہی کچھ ہے. میں سب سے بڑی تو میں آپ کے پاس، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، نواسے، بچے بچیاں، یہ گھر، یہ جائیداد، یہ گاڑیاں اور یہ عہدے. آپ دیکھ لیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بعض سیاسی لیڈر، ہمارے علاقے میں بھی سیاسی لیڈر ہیں ظاہر ہے، اور خان خوانین عام طور پہ ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ پریشان ہوتے ہیں، کبھی کوئی جلسہ کبھی کوئی جلسہ، اور پھر اس میں ساری باتیں ظاہر کی. اور ہیں لینڈ لارڈ خوانین. یہ سیاست تو عام آدمی کا کام نہیں ہے آج کل. پوری ایک گاڑیوں کا قافلہ چلتا ہے ان کے ساتھ، اور بڑے مطلب وہ معزز سمجھے جاتے ہیں، بڑے پیسے والے ہیں، بڑے لینڈ لارڈ ہیں. اور لیکن ان کی زندگی کو دیکھو اور ان کی باتوں کو دیکھو. یہ صرف ان تک محدود نہیں ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کے پیروکار ہیں، یا آپ خود ہیں، یا آپ کے پیروکار ہیں عوام. یہ سب ایک ہی گاڑی میں سوار ہیں، اور وہ دنیا کی گاڑی ہے، اور یہ لغو ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. اللہ نے فرمایا، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کی زندگی
اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو یہ تو ایک کھیل تماشا ہے۔ آخرت کی زندگی حقیقت ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نہیں تھے اب ہیں، کل پھر نہیں ہوں گے، جانا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس، اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا آج کا مسلمان قائل نہیں ہے، یعنی یقین نہیں ہے اس پر۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ تو یہ تو ہم نے زبان سے کہا ہوا ہے، کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم۔ نماز کے مقصد سے ہم غافل ہیں، نماز کو جانتے ہی نہیں ہیں، پڑھے جا رہے ہیں بس۔ ہاں جی اذان ہو گئی ہے، وقت ہو گیا ہے، آ جاؤ نماز پڑھ لیں۔ اس سے آپ دیکھ لیں، خاتون خانہ ہوگی نماز کی پابند ہوگی، پردے کی پابند ہوگی، شوہر سے اس کا سلوک اپنی مرضی سے ہوگا، یا میاں ہوگا نماز مٹھی بھر داڑھی ہوگی، نماز مسجد میں جا کے پڑھتا ہوگا باجماعت، اور لیکن گھر والوں سے سلوک اس کا اپنی مرضی سے ہوگا۔ ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، دیکھیں اس بات کو جتنی جلدی آپ مان لیں، اپنے مرض کو اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مرض کو پکڑیں۔ ہمارا دل دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت نہ ہو تو اللہ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ عذاب کے قابل ہے۔ اور وہ آیت میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قل ان کان آباؤکم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، او کما قال۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اے لوگو جو دعوی ایمان کر رہے ہو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارے جوڑے، وازواجکم، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور جس تجارت کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن مکانوں میں تم رہنا پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اب تم عذاب کے قابل ہو، فتربصوا، عذاب کا انتظار کرو۔ تو دیکھیں ہمارے دل میں تو دنیا ہے، حب دنیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ آپ کا صرف کہنا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ زبان سے کہنے سے تو عشق نہیں ہوتا، ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی طرف اور زبان پہ عشق رسول کے دعوے ہیں۔ اس پہ بھی تو ذرا آپ غور کریں نا، ہماری نظر تو دنیا کی طرف ہے اور زبان پہ کیا ہے؟ زبان پہ بعض اوقات میں دیکھتا رہتا ہوں ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، دکاندار ہے، دنیا دار ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پہ ذکر کر رہا ہے تو دل میں تو دنیا ہے۔ ہم لوگ اصل میں ہیں دنیا دار، دنیا کے لیے وقف ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ تم، اس کا یعنی مدعا یہ ہے کہ تم سوچ سمجھ کے یعنی اسلام کو قبول کرو، اندھے بہرے ہو کے مت پڑھو اس پہ۔ اس وقت ہماری حالت یہ ہے کہ اسلام پر ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی جتنی بھی عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، آپ نے کبھی
کسی عالم دین سے پوچھا ہے، اللہ والے سے پوچھا ہے کہ مجھے اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتائیں، ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیں؟ کبھی آپ نے نہیں پوچھا ہوگا۔ تزکیہ نفس کیا چیز ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ بیعت اللہ سے کرنا ضروری ہے؟ یہ کیوں کی جاتی ہے؟ بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے تقاضے کیا ہیں؟ کلمہ طیبہ کا حقیقی مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ یہ کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ ہمیں دیکھیں، دین کے کسی چیز کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں قرآن کو، تو دیکھیں ایک بڑی چیز ہے، قرآن کو تو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہدایت کے طور پہ، یہ آپ کے نصاب میں بھی شامل نہیں ہے۔ بڑی شرمناک بات ہے کہ جو اصل علم کی بنیاد ہے، کتاب ہدایت ہے، اس کو ہی آپ نے نصاب سے باہر نکال دیا ہے۔ 15-16 سال بچہ، میں تو پڑھنا نہیں کہتا اس کو، پڑھنا تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ہدایت کا معلوم کرنا ہے۔ یہ باقی جو آپ تعلیم کر رہے ہیں یہ تو فنون ہے، یا آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یا کمپیوٹر سائنس جان لیں، یہ تو فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ علم قرآن ہے کہ جو آپ کو روح سے، آپ کو اپنی روح سے اور آپ کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے، دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ آپ کے نصاب میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم سوچ سمجھ کے اندھے بہرے ہو کے مت پڑھو۔ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو ان کی رب کی آیاتوں سے سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تو اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ یہاں تو ایک مقرر تقریر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو رلا دے، تقریر کے درمیان 2-4 آنسو آپ کے گر جائیں۔ بعض ہوتے ہیں مقررین، میں دیکھتا ہوں باقاعدہ ڈرامہ کرتے ہیں، وہ رونے کا، دعا کرواتے ہیں، اچھا ٹھہر جاؤ بھئی، اب میں دعا کرانے والا ہوں، خاموش ہو جاؤ۔ اب وہ سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب آہستہ آہستہ وہ رونے پہ آ جاتے ہیں اور منہ بگاڑ کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یا ایسے دوران تقریر ایسے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، آواز اپنی بھرا لیتے ہیں، دلگیر کر لیتے ہیں۔ اور بعض تو وہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ تو الگ ہیں، وہ جب محرم میں ہوتا ہے، وہ تذکرہ ہوتا ہے، بس وہ آوازیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو علماء ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں، تو وہ بعض تو اپنی تعریف کے وہ ہوتے ہیں ایسے انداز میں۔ اور بہرحال میں کیا اس کا تذکرہ کروں، میں یہ اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ والذین اذا ذکروا بآیات، دیکھیں آیات قرآنی کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہوگا۔ قرآن کیا ہے ہم نہیں جانتے، کیوں آیا ہم نہیں جانتے۔ یہ تو ایسی باتیں کر رہا ہوں، میں تو آپ میں رہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے آپ نہیں جانتے قرآن ہے کیا چیز۔ یہ تو نور ہے، یہ تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے آپ کو آیا ہے، اللہ کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ ہم تو بس متبرک کتاب سمجھ کے خوبصورت غلاف بنا کے رکھے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت، اور کیا استعمال ہے اس کا؟ یا تھوڑی سی ظاہری احترام کر لیتے ہیں، لیکن احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہیں۔ یہ بات آپ سن رہے ہیں؟ احکامات کو ہم نے پاؤں تلے روندا ہوا ہے، قرآن کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے، کیونکہ دیکھیں قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ اور تقوی کی باتیں بتاتا ہے۔ اب عباد الرحمن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کوئی صفت ہم میں موجود نہیں۔ آپ دیکھ لیں، قرآن کھول کے دیکھیں، عباد الرحمن اور اللہ کے بندے جو ہیں، اس میں صفات بیان ہو رہی ہیں قرآن میں مختلف جگہ پہ، ایک جگہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک صفت ہم میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک صفت مومنانہ صفت ہم میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم تو دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں۔ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا۔ اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم